کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی محبت کے باوجود گھر میں سکون کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں؟ کیا واقعی مسئلہ پیسوں کا ہے، وقت کا ہے، یا محبت کی کمی کا، یا پھر کوئی ایسی خاموش چیز ہے جو اندر ہی اندر رشتے کو کھوکھلا کر رہی ہے؟ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک سننا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کا صرف ایک حل۔ دنیا کے 90% میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ بات کی سختی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی صرف اور صرف یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو حیران کر دیا۔ آج آپ اسے صاف کھل کر پورے یقین کے ساتھ سنیں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے نازک بھی ہے اور سب سے طاقتور بھی۔ لوگ سالوں تک مشورے لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یوٹیوب کے شارٹس دیکھتے ہیں، ریلیشن شپس ایکسپرٹس کے لیکچر سنتے ہیں کہ آخر وہ کیا کریں کہ ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ایک حل ہے، جی ہاں، صرف ایک سولوشن ہے، لیکن یہ اتنا پاورفل، اتنا زبردست، اتنا ہلٹر مچا دینے والا سولوشن ہے کہ اگر میاں بیوی اسے سمجھ لے، اسے اپنے پلڑے باندھ لے، بلکہ اسے گرائنڈر میں ڈال کر پی جائیں، دل کے بلینڈر میں اچھی طرح گھما کر پی جائے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ان کا رشتہ لوہے کی نہیں، فولاد سے بھی مضبوط دیوار بن جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کوئی مقرر آپ کو یہ ڈائریکٹ اس طرح نہیں بتائے گا، اور نہ ہی کوئی تھراپسٹ اسے اس لہجے میں سمجھا پائے گا جس طرح آج آپ سننے والے ہیں۔ بس ایک چیز، صرف ایک چیز، اور اگر عورت یا شوہر نے اسے اپنا لیا تو رشتے پر لگے سارے زنگ، سارے دھول کی دوبیز پردے، سارے گلٹی پوائنٹس دھل جائیں گے۔ لیکن آپ نے رکنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو اس بات کی گہرائی میں لے کر جانا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں لاکھوں جوڑے اپنی زندگی کے مسائل لے کر دروازے دروازے بھٹکتے ہیں۔ کوئی کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس، کوئی کسی کونسلر کے پاس، کوئی یوٹیوب پر حل ڈھونڈتا ہے، اور کوئی اپنی پسندیدہ کتابوں میں غوطے لگاتا ہے، مگر ایک ہی سوال ہر زبان پر ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا فارمولہ ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو نہ صرف بہتر کرے بلکہ اسے ایسا مضبوط بنا دے کہ جیسے کوئی طوفان، کوئی مشکل، کوئی غلط فہمی، کوئی وسوسہ اس کے سامنے ٹک نہ سکے۔ لوگ ساری دنیا گھوم لیتے ہیں مگر دل کی تسلی پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ جواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا نازک ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دو مختلف مزاج، دو مختلف سوچیں، دو مختلف عادتیں، دو مختلف دنیا والے لوگ جب ایک چھت کے نیچے رہنے لگتے تو ان کی زندگی میں ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس کہانی میں سب سے بڑا کردار ایک چھوٹے سے راز کا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مقررین نے اس راز کو گھما پھرا کر مختلف مثالوں میں، مختلف زاویوں میں بیان کیا ہے، لیکن کسی نے اسے سیدھا ایک پوائنٹ پر، ایک جملے پر نہیں رکھا۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ادھورا نسخہ لے کر گھر واپس جاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں بات ادھوری نہیں رہے گی، آج کی بات مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی بات سیدھی دل پر لگے گی، کیونکہ میں آپ کو وہ سولوشن دینے والا ہوں جو صرف سولوشن نہیں، زندگی بدل دینے والا نسخہ ہے۔ اگر میاں بیوی نے اسے سمجھ لیا تو رشتہ مضبوط نہیں بلکہ اسٹرانگیسٹ ہو جائے گا۔ اور میں یہ لفظ سوچ کر نہیں کہہ رہا، تجربے، مشاہدے اور حقیقتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ایک بات اتنی اہم کیوں ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے خطیب بھی براہ راست اس کو موضوع نہیں بناتے؟ وجہ بہت سادہ ہے۔
لوگ مشکل نسخہ سن کر خوش ہوتے ہیں، لمبی لمبی تھیوریز زبان کو میٹھی لگتی ہے، بڑی بڑی فلسفیانہ تشریحات دماغ کو متاثر کرتی ہے، مگر اصل حل ہمیشہ بہت سادہ ہوتا ہے، اتنا سادہ کہ انسان اس پر یقین ہی نہیں کرتا۔ مگر آج کی ویڈیو میں وہی سادہ مگر سب سے طاقتور راز کھلنے والا ہے۔ لیکن اس راز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ماحول کو، اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے جس میں میاں بیوی کا رشتہ روزانہ کی بنیادوں پر ٹوٹتا، بنتا، مضبوط ہوتا، بکھرتا، پھر جڑ جاتا ہے۔ یہ رشتہ الفاظ سے نہیں چلتا، یہ رشتہ جذبات سے نہیں چلتا، یہ رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا، یہ رشتہ ان چیزوں سے چلتا ہے جسے لوگ بیان ہی نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ بہتر سے بہتر جوڑا بھی ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ مگر میں آپ کو وہ جگہ بتانے والا ہوں جہاں غلطی ہوتی ہے، وہ نقطہ جہاں دراڑیں پڑتی ہیں، وہ زاویہ جہاں سے دل بدلنا شروع ہوتا ہے، وہ لمحہ جہاں سے محبت کم ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ مقام دکھاؤں گا جہاں دل ٹوٹتے ہیں، اور پھر وہی مقام آپ کو وہ راستہ بھی دے گا جس سے رشتے دوبارہ جڑتے ہیں۔ مگر وہ مقام جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیمے چلنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، محسوس کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جوڑے اپنے زندگی میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی رکھتے ہیں، گھر بھی چلاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، بچوں کی پرورش میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، پھر بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی دل دکھتے ہیں، پھر بھی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا محبت کم ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا دل بدل جاتے ہیں؟ ہمیشہ نہیں۔ کیا حالات خراب ہوتے ہیں؟ اکثر نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ میں یہ ضرور بتاؤں گا۔ دنیا کی شادی میں، ہر جوڑے میں، ہر گھر میں سب سے بڑا بریک ڈاؤن اسی ایک جگہ سے ہوتا ہے۔ ساری غلط فہمیاں، سارے جھگڑے، ساری شکایتیں اسی ایک جگہ سے جنم لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ بھی اسی ایک چیز سے کمزور ہوتا ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جسے اگر اکثر میاں بیوی نے قبول کر لیا، سمجھ کر اپنا لیا، اسے پی لیا، دل کی رضامندی سے پی لیا، تو پھر رشتے کی مضبوطی کا لیول وہ ہو جاتا ہے جو شاید الفاظ میں بیان بھی ممکن نہ ہو۔ گھر جنت بن جاتا ہے، شوہر کی نظر میں اعتبار بڑھتا ہے، بیوی کے دل میں سکون بڑھتا ہے، بچوں میں اعتماد آتا ہے، زندگی کے ہر دروازے پر برکتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم میاں بیوی کے رشتے پر بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً محبت، توجہ، وقت، گفٹس، قربانیاں اور ذمہ داریاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محبت زیادہ کرو، کوئی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی سنو، کوئی کہتا ہے کہ ہنسی مذاق کرو، کوئی کہتا ہے کہ ہر رات ڈیٹ نائٹ رکھو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تب فائدہ دیتی ہیں جب رشتے کی جڑیں مضبوط ہوں، اور جڑیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسے دیمک کی طرح کھا جائے۔ دنیا کے لاکھوں جوڑے اس دیمک کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آخر ٹوٹا کہاں سے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں شوہر سب کچھ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دوڑتا ہے، کماتا ہے، بیوی کی خواہشیں پوری کرتا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، مگر پھر بھی بات بات پر ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی چیز پر بحث، کبھی کسی بات پر تلخی، کبھی چھوٹی سی غلط فہمی، اور کبھی خاموشی کی ایک ایسی دیوار جیسے کوئی بھی توڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کبھی مسئلہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، بس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن گھر کے ماحول میں بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بیوی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے، گھر سجاتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، کھانا پکاتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے، دن رات محنت کرتی ہے، اور کبھی کبھار اپنے ہی دل کی خواہشیں قربان کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی شوہر کی طرف سے کبھی شکایت سننے کو ملتی ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں، مزاج ٹھیک نہیں، برداشت کم ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ایسا کیا ہے کہ دونوں کوشش بھی رکھتے ہیں، کشش بھی رکھتے ہیں، پھر بھی دل ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رشتے کی خوبصورتی تب بڑھتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز آ کر دونوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، ایک چیز جسے اگر سمجھ لیا جائے تو زندگی بدل جائے، لیکن اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گھروں میں سرد جنگ ہوتی ہے۔ ایک ہی چائے پینے والے دو لوگ ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر دلوں میں میل ہوتا ہے، ایک ہی چیز کے لیے ہنستے ہیں مگر اندر سے انتشار ہوتا ہے۔ دکھ تو تب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں مگر یہ محبت وہ تاثیر نہیں دے پاتی جو اسے دینی چاہیے۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو کہ دنیا کا ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ہمیشہ ایک بڑی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، اکثر رشتے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹوٹتے ہیں، چھوٹے جملے، چھوٹی غلط فہمیاں، چھوٹی تلخیاں، چھوٹے رویے، یہ سب مل کر ایک بڑی دیوار بناتے ہیں، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں دونوں زبان سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا لیکن دل کہتا ہے کہ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں گھروں کا سکون، بچوں کی مسکراہٹیں اور ماحول کی برکتیں سب متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب میاں بیوی ان چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک بڑی چیز میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی بڑی چیز جو اگر کسی بھی گھر میں آ جائے تو وہ گھر چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، چاہے اس میں کتنی بھی محبت ہو، چاہے اس میں کتنی قربانیاں ہوں، پھر بھی وہ گھر اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے سکل کوچز، بڑے بڑے ریلیشن شپس ایکسپرٹس بار بار سمجھاتے ہیں کہ مسئلہ باہر نہیں، مسئلہ اندر ہوتا ہے۔ لیکن وہ اندر کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس کا جواب سننے کے لیے شاید آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، مگر ابھی نہیں، کیونکہ اگر ابھی بتا دیا جائے تو اس بات کی گہرائی محسوس نہیں ہوگی، اور جو چیز دل میں بیٹھ کر زندگی بدل سکتی ہے اسے سمجھنے میں بھی دل کا وقت لگتا ہے۔ اسی لیے ابھی ہمیں رشتے کی اصل طاقت کو مزید کھولنا ہے۔ رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت کریں۔ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، شوہر غلطیاں کرے گا، بیوی بھی کرے گی، شوہر بات بڑھائے گا، بیوی بھی کبھی بات بڑھا دے گی، لیکن اصل رشتہ وہ ہے جو غلطی کو جڑ پکڑنے نہ دے، جو لمحاتی تلخی کو مستقل دیوار نہ بننے دے، جو چھوٹی بات کو بڑے فساد کی شکل اختیار نہ کرنے دے۔ مگر اکثر ہوتا ہے کیا ہے، ایک چھوٹی بات کا رد عمل ایسی بڑی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور بن کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ ایک سولوشن انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر ابھی آپ کو یہ سولوشن سننے کے لیے تھوڑا سا اور سفر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سولوشن صرف الفاظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت جو جب عورت کے دل میں بیٹھ جائے، جب شوہر کے ذہن میں جگہ بنا لے، جب گھر کی فضا میں رچ بس جائے تو زندگی کے سارے مسائل خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ سمجھوتے سے چلتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ محبت سے، کچھ کہتے ہیں کہ برداشت سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تینوں الفاظ اصل بات کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اصل بات تک پہنچتے نہیں۔ اصل بات، اصل حل، اصل راز وہ تو اور بھی زیادہ گہرا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آج کی ویڈیو میں کھلے گا۔ لیکن ابھی نہیں، کیونکہ جب تک آپ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں تب تک وہ کیفیت اثر نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک سولوشن، وہ ایک نسخہ، وہ ایک حقیقت جو اگر کسی عورت نے، کسی بیوی نے، کسی گھرداری چلانے والی ذمہ دار خاتون نے سمجھ لیا تو اس کے گھر کی فضا بدل جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کا رشتہ صرف مضبوط نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے ہر طوفان، ہر مسئلے، ہر آزمائش کے مقابلے میں پتھر کی دیوار بن جائے گا۔ اور وہ راز ہے انا۔ جی ہاں، مسئلہ محبت کی کمی نہیں ہوتا،
مسئلہ وقت نہ دینے کا نہیں ہوتا، مسئلہ وسائل کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ انا ہوتی ہے اور گھر اسے توڑ نہیں سکتا۔ انا گھر کو توڑ دیتی ہے۔ دنیا کے 90% گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ بات کی سختی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف انا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک بیوی اگر اپنی بہن کی چیز دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے بھی چاہیے، اگر ہمسائے کی سہولت دیکھ کر دل میں کہتی ہے میرے پاس کیوں نہیں، اگر رشتہ داروں کی زندگی دیکھ کر سوچتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی ملنا چاہیے، تو یہ خواہش غلط نہیں ہے۔ غلط تب بنتی ہے جب خواہش مطالبہ بن جائے، مطالبہ ضد بن جائے اور ضد انا میں بدل جائے۔ یہی انا گھر میں آگ لگا دیتی ہے۔ شوہر اپنی وسعت کے مطابق دے بھی رہا ہو، کوشش بھی کر رہا ہو، چاہت بھی رکھتا ہو، مگر انا کہتی ہے نہیں مجھے یہی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سارے گھروں کی بنیادیں ہلتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کمی کر رہا ہے جبکہ وہ اپنی حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن انا کہتی ہے مانو ورنہ ماحول خراب ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کا دل نرم ہونے کی بجائے پتھر بننے لگتا ہے۔ اس پتھر کا وزن جتنا دل پر بڑھتا جاتا ہے، گھر کا سکون اتنا کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں سے اصل انقلاب شروع ہوتا ہے۔ اگر عورت ایک لمحے کے لیے رک جائے اور اپنی انا کو تھوڑی دیر کو ہی صحیح 2 ڈنڈوں میں ڈال کر پیس لے، گرائنڈر میں ڈال کر شیک بنا لے، دل کے بلینڈر میں ڈال کر گھولے، اور اگر وہ خود کو روک کر ایک کروا گھونٹ پی لے تو اللہ کی قسم گھر کی پوری فضا بدل جاتی ہے، رشتے کی پوری فطرت بدل جاتی ہے، شوہر کا رویہ بدل جاتا ہے، بچے سکون میں آ جاتے ہیں اور عورت کی اپنی زندگی جنت کا راستہ پکڑ لیتی ہے۔ کروا گھونٹ پینا آسان نہیں ہوتا، مگر یہی گھونٹ آخر سب سے میٹھا ثابت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ نے عورت کے دل میں نرمی رکھی ہے، اس لیے جب وہ انا کو قربان کرتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 5 ایسی چیزیں دیتا ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی لیکچر میں نہیں ملتی، کسی کتاب میں نہیں ملتی، اور یہی وہ 5 انعام وہ اصل وجہ ہے جو آج کی ویڈیو کو زندگی بدل دینے والی ویڈیو بناتی ہے۔ پہلا انعام، جو عورت اپنی انا کو پگھلا کر پی جاتی ہے، اللہ اس کو شوہر کی نظروں میں عزت دے دیتا ہے۔ وہی شوہر جو پہلے ناراض ہوتا تھا، اچانک اس کے رویے میں نرمی آتی ہے۔ وہی شوہر جو پہلے چھوٹی بات پر تناؤ محسوس کرتا تھا، وہی شوہر ایک دم عورت کی خاموشی کو محبت سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ خاموشی انا کی وجہ سے نہیں ہوتی، عقل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بات شوہر کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ دوسرا انعام، اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں برکتیں اتارتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں چیزیں کم ہوتی ہیں مگر سکون زیادہ ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں انا کم ہوتی ہے۔ جہاں عورت اپنی انا چھوڑ دیتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں بھیج دیتا ہے۔ وہاں تھوڑا بھی بہت لگنے لگتا ہے، کم بھی کافی لگنے لگتا ہے۔ تیسرا انعام، ایسی عورت کے گھر فرما بردار اولاد پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بچے صرف باپ سے نہیں سیکھتے، ماں کے دل سے سیکھتے ہیں۔ جب ماں کے دل میں نرمی ہوتی ہے، جب ماں انا نہیں پالتی، جب ماں دل کا گھونٹ پی کر گھر سنبھال لیتی ہے، تو بچوں کے دل میں ادب، محبت، عاجزی خود بخود آنے لگتی ہے، اگنے لگتی ہے۔ یہی بچے آگے جا کر والدین کا سہارا بنتے ہیں۔ چوتھا انعام، دنیا میں سکون مل جاتا ہے، وہ سکون جو مہنگے گھر سے نہیں ملتا، گاڑی سے نہیں ملتا، شہرت سے نہیں ملتا۔ وہ سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب گھر میں ماحول نرم ہو، رویے نرم ہوں، زبان نرم ہو، دل نرم ہو۔ انا دل کو سخت کرتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو سکون بھاگ جاتا ہے۔ لیکن عورت جب انا چھوڑ دیتی ہے تو سکون خود چل کر اس کے گھر آتا ہے۔ پانچواں انعام، قبر میں سکون اور آخرت میں بلند مقام۔ یہ وہ انعام ہے جو صرف وہ عورت پاتی ہے جو دنیا میں اپنے گھر کی خاطر اپنی انا قربان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کی خاموش برداشت کو ضائع نہیں کرتا، اس کے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا،
اس کے صبر کو بے قدر نہیں چھوڑتا، ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسا مقام دیتا ہے جو دنیا میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اگر آپ غور کریں تو بات بہت واضح ہے۔ رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب عورت اپنی انا کو پگھلا کر پی جائے۔ رشتہ تب جڑتا ہے جب عورت کے دل میں نرمی پیدا کرے۔ رشتہ تب فولادی بنتا ہے جب عورت اپنی خواہشوں کو نہیں، اپنے گھر کو ترجیح دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ عورت ہی غلط ہوتی ہے، نہیں، شوہر بھی غلط ہوتا ہے، شوہر کی بھی انا ہوتی ہے، مگر جب گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو عورت کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عورت اگر اپنی انا توڑ دے تو شوہر کی انا خود ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت اگر نرم پڑ جائے تو شوہر خود پگھل جاتا ہے۔ عورت اگر ایک قدم محبت کا بڑھائے تو شوہر 10 قدم محبت لے آتا ہے۔ آخر میں بس اتنی سی حقیقت یاد رکھیں، رشتے جیتنے سے نہیں، جھکنے سے بچتے ہیں۔ جہاں انا بولتی ہے وہاں محبت خاموش ہو جاتی ہے، اور جہاں نرمی آ جاتی ہے وہاں تقدیریں بدل جاتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر کی خاطر اپنی انا قربان کر دیتی ہے، اللہ اس کے گھر کو سکون، عزت اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں سے انا، ضد اور سختی نکال دے، ہمیں نرمی، صبر اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور برکت کا مرکز بنا دے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے صبروں کو اپنی بڑی رضا کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر واقعی سکون کی جگہ بنے، آپ کا رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے، اور آپ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں جو دل کو بدل دیں، تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے ان لوگوں تک شیئر ضرور پہنچائیں جن کے گھروں میں آپ سکون دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچی بات پورے گھر کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔